جی، تو آیت نمبر 188 ہم نے پڑھ لی تھی. اب دیکھتے ہیں 189. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ تو اوقات مقرر کرنا ہے للناس، لوگوں کے لیے. اور کیا مقرر کرنا ہے؟ والحج، یعنی حج اور اوقات مقرر کرنا. یہ دو مقاصد چاند کے بتائے گئے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُیوتَ، کہ تم اپنے گھروں کو آؤ، من ظہورہا، ان کے پچھواڑوں سے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ جو نیکی ہے وہ تو تقوی ہے. اور وَأْتُوا الْبُیوتَ، اور آؤ اپنے گھروں کو، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، نہ کہ پچھواڑوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس آیت میں دیکھیں صحابہ کرام چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اللہ نے دو مقاصد بتا دیے کہ اوقات مقرر کرنا. دیکھیں اوقات ہم کیسے، ہمارے ویسے تو ہم شمسی کیلنڈر بھی سے بھی فائدہ اٹھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ چاند اور سورج دونوں اللہ نے بنائے ہیں. ہم بہت سی سورج جو دن کے اوقات ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں سورج کے، اس کے ساتھ کہ سورج اتنا چڑھے گا اور اتنا اور اتنا، یہ ظہر، یہ زوال، یہ اشراق، یہ اس طرح. لیکن جو اسلامک چند قوانین ہیں، مثال کے طور پر روزے، رمضان چاند دیکھ کے کیا جاتا ہے، عید چاند دیکھ کے کی جاتی ہے. عرفات کا دن، اگر آپ کوئی حج پہ گیا ہے اور اس نے عرفہ کا دن چاند کے حساب سے، جو چاند کی نمی ہوتی ہے، اگر وہاں نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا. تو وہ اس کے یعنی حج اس کے حساب سے ہوتا ہے، عیدین اس کے حساب سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عدت، حمل، رضاعت، ان چیزوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، طلاق وغیرہ. یہ بھی سب کیا ہے، ان سے بھی ہم اس کا بھی ہم حساب لگاتے ہیں. تو یعنی یہ حساب لگانے کے لیے ایکچولی یہ سوال کیوں لوگوں کے ذہن میں آیا؟ آپ دیکھیں اس لیے آیا کہ پرانے زمانے میں شخصیات کے مطلب ہوتا تھا کہ شاید کوئی شخصیت جو ہے وہ پرستی سے کی جاتی تھی اور اس کی پوجا کی جاتی تھی چاند کی، یا پھر کوئی شخصیت کے آنے اور جانے سے اس کے کچھ چیزیں مقرر کی جاتی تھیں. تو کہا گیا کہ نہیں، چاند کا یہ جو گھٹنا ہے، چاند کا یہ جو بڑھنا ہے، یہ قسمت کی بات نہیں ہے. جیسے آج بھی کہا جاتا ہے قسمت بدلنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس خیال کی نفی کے لیے ہے کہ چاند بڑھنے اور گھٹنے کا مقصد جو ہے وہ اوقات بیان کرنے کے لیے. آپ دیکھیں شروع میں چاند کیسے ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، بالکل ایک باریک دھاگے کی طرح ہوتا ہے. پھر وہ بڑھتے بڑھتے 7 دن میں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. پھر جو ہے 14 دن میں جا کے وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، یعنی بدر بن جاتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے، پہلی 2 راتوں کو اس کو ہلال کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا کیا ہو جاتا ہے، فل مون ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان نارمل دنوں کے چاند کو پھر قمر کہتے ہیں. تو یعنی یہ جو چاند کا بڑھنا، پھر گھٹنا، پھر گھٹنا، پھر بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح بالکل سوکھ جانا، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کوئی شخصیتوں پہ یا قسمتوں کا وہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہے آفاقی کیلنڈر ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رہنمائی لیتے ہیں کس چیز کی، اوقات کی. اسی لیے ہم دیکھیں دعا بھی کرتے ہیں جب چاند نیا شروع ہوتا ہے تو ہلال خیر رشد، اور اس کے علاوہ یعنی خیر کا چاند چڑھے، اور بھی دعائیں ہیں تو وہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں. اہلہ کیا ہے؟ یہاں پہ کہا گیا نا یسألونک عن الاہلہ، پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. تو اہلہ کیا ہے؟ آفاقی کیلنڈر ہے. تو یہ بتایا گیا. اس سے کوئی وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، قسمتوں کا حال اور قسمتی اور بدقسمتی اور اس ٹائپ کا کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بتایا جا رہی ہے چیز، وہم کی، توہمات کی کوئی تو حد ہی نہیں ہے نا. تو جہاں اور اپنے سے اگر باتیں بنائیں گے تو جیسے جس کا دماغ ہے وہ اسی طرح کے عائد بھی گھڑتا جائے گا. تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب مکہ میں لوگ حج کو جاتے تھے، اب گھر تو وہیں ہوتے تھے، اب حج پہ گئے ہیں، اب کوئی چیز بھول جاتا ہے بندہ، کوئی چیز گھر رہ جاتی ہے، گھر اس کو آنا پڑتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ پھر جو گھر کا مین انٹرنس ہے یا انٹرنس ہے وہاں سے نہیں داخل ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے نہیں نہیں احرام پہنا ہو تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جاتی ہے، وہاں سے نہیں. بلکہ وہ کیا کرتے تھے،
گھر کے پچھلی طرف سے پھلانگ کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو آؤ اس کی پچھلی طرف سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی ان چیزوں سے نہیں ہوتا کہ جی یہ رسمیں کر لیں تو وہ رسمیں کر لیں تو یہ نہیں ہے تقوی کے کام. تقوی ہے اللہ کا خوف، لوگوں کا حق نہیں مارے، اللہ کا حق دیں، بندوں کا حق دیں. اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور اپنے گھروں کو آؤ کیسے؟ مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیں ہماری طرف بھی اس طرح کے بہت سی تہمات ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ بہت تہمات ہوتی ہیں جو دین میں کہا گئے ہیں. جن کا دین کا جی الو بول رہا ہے تو اس کا مطلب نحوست ہے، جی کوے بول رہے ہیں تو مہمان آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بناتے ہیں. دودھ ابل گیا تو اس کا یہ مطلب ہے، پیچھے سے بلاؤ گے، اگر کوئی جا رہا ہے اس کو پیچھے سے آواز نہیں دینی تو پھر وہ پتہ نہیں نحوست ہو جائے گی، وہ کام نہیں بنے گا. فلاں دن کو یہ ہوتا ہے، یعنی وہم وہم وہم. تو یہ جو ہے اور یہ شرک ہے اور یہ بدشگونی ہے اور یہ بری بات ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. مسلمان ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتے، ان وہموں میں نہیں پڑا کرتے. مسلمان ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور پھر اسی سے وہ بہادر بنتے ہیں، اسی سے ان کو تقوی آتا ہے، توکل آتا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، کہاں میری نگاہ خیز چیر گئی دل وجود، کہاں الجھ کے رہ گئی تہمات میں. تو کہاں جو ہے ان تہمات میں، ایک تو ہم مسلمان ہوں اور ہم الجھ کے رہ جائیں ان تہمات میں، ان چھوٹی باتوں میں. تو یہ چیز جو ہے منع کی گئی ہے کہ اس طرح کی رسمیں اور اس طرح کی وہ نہیں بنانی. اور یہ کرتا انسان کیوں ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی، صحیح بات کا پتہ نہیں ہوتا. جو سنی سنائی ہے بس اس پر عمل کر لیا. تو یہ بات بتائی گئی ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 190، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ، ان لوگوں سے وہ جو جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، لیکن تم ان سے زیادتی مت کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. اب یہاں پہ ویری فرسٹ ٹائم جو ہے حکم دیا جا رہا ہے یا اجازت دی جا رہی ہے جہاد کی. قاتلو، جنگ کرنا، اور وہ کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ. مقصد واضح بتایا، اللہ کے راستے میں. مقصد یہ نہیں کہ اچھا جی اس ملک میں بڑے خزانے ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، وہاں پہ حملہ کر کے جو ہے جنگ کروں، اور وہاں کے ملک پہ تیل نکل آیا ہے اور وہاں پہ حملہ کر لوں، اور اس ملک کو کے جو تیل ہے اس سے میں فائدہ اٹھا لوں، اور فلاں ملک نے جو ہے میرے انڈر نہیں رہنا چاہتا، اس ملک پر حملہ کر لوں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مسلمان اگر مجاہد بنتا ہے، مسلمان اگر لڑتا ہے، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو مسلمان تو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر. تو مومن جو ہے وہ دین کا مجاہد ہوتا ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو اس آیت میں جو ہے بتایا گیا کہ مومن کیوں جنگ کرتا ہے. فی سبیل اللہ، نہ وہ اس لیے نہیں جنگ کرتا کہ کسی کے، وہی جیسے بھی بات کر رہی تھی کہ مال ہتھیانا ہے یا کسی کے خزانوں پہ قبضہ کرنا ہے، یا بلکہ مومن کا تو شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. وہ تو اس لیے جنگ کرتا ہے. لیکن جو جنگ تم کرو گے اللہ کے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں. دیکھیں بڑا مسلمان بدنام ہے کہ جی جنگ کی بات کی جاتی ہے، جنگ کا کہا گیا. تو کون سا ملک ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا دین ہے جس میں جنگ کی بات نہیں ہوئی؟ ہر کوئی لڑتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ دین کے قواعد و ضوابط کی زیادتی پھر بھی نہیں کرنی. ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، یہ کون کہتا ہے کہ جنگ میں بھی جو ہے زیادتی نہیں کرنی، دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ جنگ، یہاں تو کہا جاتا ہے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن اسلام یہ اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس کے بھی کچھ حدود اور کچھ اصول اور کچھ قواعد ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اور نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اسلام کیا کرتا ہے کہ زیادتی کرنے کا جو حکم ہے وہ نہیں دیتا. جیسے میں آپ کو چند پوائنٹس گنوا دیتی ہوں. مثلا ان سے جنگ نہیں کرنی جو دین کا راستہ نہ روکیں.
یہ نہیں کہ سب پہ چڑھائی کر دینی ہے۔ پھر یہ کہ ظلم کو کچلنے کے لیے جتنا ضروری ہو بس اتنی کارروائی کرنی ہے، سب کچھ تباہ برباد نہیں کرنا۔ اگر کسی نے چرچ میں مسجد میں کہیں پناہ لے لی ہے تو اس کو نہیں مارنا، کسی بھی عبادت خانے میں۔ درختوں کھیتوں کو نہیں اجاڑنا۔ کون بتاتا ہے؟ بتائیں جی۔ کافروں کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، کہ ان کے مسلح کرنا کہتے ہیں اس کو، کہ ان کے ہاتھ بازو یا ناک یا کچھ کاٹ دینا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور سٹل ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اور بچوں عورتوں کو نہیں مارنا، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ حد سے بڑھنا پسند نہیں ہے، زیادتی پسند نہیں ہے، بتایا نا، چاہے دشمنوں کے ساتھ بھی ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لڑنا بھی ہے تو اصول کی جنگ لڑنی ہے، ٹھیک، اور فی سبیل اللہ لڑنی ہے۔